میں ہائی لائٹ کریں گے, ان کی آخرت کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں گے. یہ بات ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ ہمارے اسلاف کو کبھی چشتی دجال کہتے ہیں, کبھی آپ اشرف علی دجال کہتے ہیں, کیونکہ میں دیوبند مکاتبہ فکر کے جو علماء ہیں میں ان کی بھی بڑی قدر کرتا ہوں, تو اتحاد امت کے ایک اعتراف سے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ جب انہیں اشرف علی دجال کہیں گے, چشتی دجال کہیں گے, تو پھر اتحاد امت کی بات جو آپ کے منہ سے نکلتی ہے وہ تو بے معنی ہو جاتی ہے. دیکھیں, میں نے کسی ویڈیو میں اشرف علی دجال یا چشتی دجال کا لفظ یوز ہی نہیں کیا. یہ دجال کا لفظ میں نے غلام احمد قادیانی کے لیے یوز کیا. البتہ یہ ضرور ہے کہ میں نے یہ کہا کہ جس طرح غلام احمد قادیانی دجال نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا, اس طریقے سے جو بھی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارے اور اپنے نام کا کلمہ پڑھوائے, چشتی رسول اللہ کہہ کے یا اشرف علی رسول اللہ کو انڈورس کرے, وہ کس منہ سے ختم نبوت کے اوپر بات کر سکتے ہیں؟ یہ میں نے بات کی. اب رہ گیا دجال, تو ہم یہاں سے شروع کر لیتے ہیں. کیا بریلوی اشرف علی تھانوی صاحب کا کلمہ انڈورس کرنا, لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اور اللہم صلی علی و نبینا اشرف علی, نعوذ باللہ, کیا اس بات کے اوپر بریلوی علماء اور ان کے بزرگ کیا اشرف علی تھانوی کو رحمت اللہ علیہ اور مفتی اعظم اور حکیم الامت مانتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کذاب ہے, دجال ہے, گستاخ رسول ہے. اعلیٰ حضرت نے تو حسام الارمین میں اشرف علی تھانوی کو کافر ڈکلیئر کیا اور کہا کہ اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. تو جب بریلویوں کے بزرگوں نے اشرف علی تھانوی کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے, تو اس کے مقابلے پہ میرا یہ کہنا کہ مجھے ان سے علمی اختلاف ہے اور یہ ان کا عقیدہ ختم نبوت کے منافی ہے, تو بہت چھوٹی چیز رہ جاتی ہے. اتحاد امت کیسے ہو سکتا ہے؟ فساد امت کی بنیاد پہ تو اتحاد امت نہیں ہو سکتا نا. کیا بریلوی علماء تیار ہیں کہ اشرف علی تھانوی کی گستاخانہ عبارتوں کو وہ صحیح سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ اتحاد امت کر لیں؟ وہ کہتے ہیں اتحاد امت ہو ہی نہیں سکتا. اسی طریقے سے دیوبندی بھی بریلویوں کے ساتھ کبھی بھی اتحاد امت نہیں کر سکتے, کیونکہ المحند علی المفند میں ان کے بزرگوں نے انہیں شیطانی لشکر کہا ہوا ہے. میں اتحاد امت کی جو بات کرتا ہوں نا, یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. ہمارے نزدیک اتحاد امت یہ ہے کہ اپنے اپنے بزرگوں کو چھوڑ دو, اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت جوڑو جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر بزرگ بھی پکڑ کے رکھو گے اور پیرلل میں کہو گے ہم قرآن و سنت کو بھی مانے, تو یا بزرگ بچا لو یا قرآن و سنت بچا لو. یہ ہو نہیں سکتا کہ اسلام کی بنیاد جس کلمے کے اوپر ہے اس کلمے کے اوپر کوئی ڈاکہ مارے اور ہم کہیں کہ ٹھیک ہے وہ تصوف کی معرفت کی باتیں ہیں, چشتی رسول اللہ یا سبحانی ما اعظم شأنی یا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. آپ یہ عقیدہ رکھیں, آپ کے تو نقشبند سلسلے کے بزرگ ہیں وہ بایزید بستامی, آپ کے ہم یہ عقیدہ بھی رکھیں اور پیرلل میں آپ ہمارے ساتھ اتحاد امت کریں. اتحاد امت تو ہوگا, امت کس کی ہے؟ بایزید کی, اشرف علی تھانوی کی یا محمد رسول اللہ کی؟ پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کریں. اتحاد امت محمدیہ کی بات ہو رہی ہے, اتحاد امت دیوبندیہ, اتحاد امت نقشبندیہ, اتحاد امت بریلویہ, اتحاد امت قادریہ کی بات تو نہیں ہو رہی نا. امت تو اس شخص کی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے, جو شخص اس کے ساتھ غداری کرے, ٹھیک ہے, اس کی عظمت اپنے کھاتے میں ڈلوائے, تو ہم اس کے ساتھ کیسے اتحاد کریں؟ ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ ان بزرگوں کی کتابوں میں گستاخانہ عبارتیں اور ان کے ماننے والے ان گستاخیوں کو اون کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ٹھیک لکھے, آپ کو سمجھ نہیں آئی. ہم کہتے ہیں آپ ہمیں نہ سمجھائیں, اپنی پبلک کو جسٹیفائی کریں. میرے سے پہلے کیا بریلویوں نے کبھی کہا تھا کہ چشتی رسول اللہ والی کتاب بدل گئی ہے؟ چند سال پہلے ان کے مفتی مناظرے میں ڈیفینڈ کر رہے ہیں اسے, اور ڈیفینڈ اس لیے کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر سبع سنابل کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول کتاب ہے اور اس کے اندر بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس کتاب میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے اور اس کے باوجود انہوں نے کہا یہ نبی الاسلام کی بارگاہ میں مقبول ہے, تو اعلیٰ حضرت تو فارغ ہو گئے. اور اگر ان کو نہیں پتا تھا تو رسول اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا. اور یہ بھی نہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت کے بعد ایڈ ہوا ہے, ہمارے پاس فارسی کے کلمی نسخے اعلیٰ حضرت کے زمانے کے پرنٹڈ موجود ہیں, ان میں چشتی رسول اللہ موجود ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا, کوئی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بندہ مسلط کر دے گا کہ وہ اعلیٰ حضرت کے مشن کو لے کے آگے چلے گا. اعلیٰ حضرت نے تو صرف دیوبندیوں کے بابوں کو پکڑا اور یہ کہتے ہیں نا کہ جی انجینئر صاحب ڈھونڈ ڈھونڈ کے جو ہے وہ گند پہ بیٹھتے ہیں جیسے کوئی مکھی بیٹھتی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے بھی اشرف علی تھانوی کی سینکڑوں کتابوں میں سے ایک حفظ الایمان میں سے عبارت نکالی ہے نا, باقی کتابیں کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں فارغ باقی کتابیں. جی جی ہاں کہتے ہیں نا, تو تھوڑے بابے نہیں فارغ کہتے ہیں جی ایک چھوٹی سی بھی گستاخی ہو جائے تو بندہ فارغ ہو جاتا ہے.
آپ نقشبند سلسلے سے آپ کے سب سے ڈومیننٹ بزرگ جو ہیں شیخ احمد سرندی ہیں، انہوں نے اپنے ملفوظات کے اندر لکھا ہے کہ میں 1000 سال کا مجدد ہوں. ہم نے ان سے پوچھا ہے کوئی ضعیف حدیث بتا دو، حدیث تو ابو داؤد اور حاکم میں ہے 100 سال کے مجدد کی. یہ اس نے کہاں سے اپنے آپ کو خود ڈکلیئر کر دیا مجدد اور 1000 سال کا. اور پلس اس نے کہا ہے کہ مجھے جتنی شانیں ملی ہیں میں اللہ سے امید کرتا ہوں اس کا کچھ حصہ امام مہدی کو بھی مل جائے گا. وہ اپنے آپ کو امام مہدی تو بڑا سمجھتا ہے. اندازہ کرو، مہدی کی تعریف میں تو ابو داؤد میں مسند احمد میں حدیثیں ہیں، اور تو کہہ رہا ہے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے اس کا کچھ حصہ مہدی کو بھی ملے گا. اور اس سے بڑھ کے جو جھوٹ بولا، اس نے کہا کہ اس امت میں اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتا. اندازہ کرو انادر لیول، تم نبیوں کو فقہ حنفی کے انڈر کر رہے ہو. اور کہا کہ ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ قرب قیامت میں جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. یہ نہیں کہ وہ مقلد ہوں گے، ان کا اجتہاد بھی فقہ حنفی سے مل جائے گا. یار اندازہ کرو، جب سنیوں کی کتابیں بخاری اور مسلم ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بخاری مسلم پہ عمل کرنا ہے یا فتاوی عالمگیریہ کے اوپر عمل کرنا ہے؟ مسلم شریف میں تو موجود ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں آئیں گے اور تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. تو اللہ کے نبی کی کتاب تو قرآن ہے اور اس کی سنت بخاری مسلم ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بخاری مسلم پہ ہی عمل کریں گے، اور وہ امام بخاری امام مسلم کے پیچھے نہیں ہوں گے. اس کے اندر احادیث جو رسول اللہ کی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ وہ باتیں جب ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، کل تک تو مکتوبات شریف جو ہے تصوف کا سرمایہ تھے، آج انہی مکتوبات شریف سے جب ہمیں عبارتیں پیش کر رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب گستاخی کر رہے ہیں. تو بڑی زیادتی والی بات ہے. یعنی ہم جو بات کر رہے ہیں